اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم والي الكرام وابن الكريم وامة الكريمة یا اکرم الاکرمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤ افکار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی مبارک نشست اور مبارک شب 22 جمادی الاخر وصال امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کے نام سے ان کی یاد میں، ان کی وصال کی تاریخ میں سجائی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تذکرہ کرنے کو اور ہماری اس محفل سجانے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول مقبول فرمائے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، حضور ایک عرض آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی دنیا میں کس کی نیکیاں ہیں؟ تو جب یہ سوال حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا، چونکہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، تو دل میں خیال یہ تھا کہ گویا حضور کہیں گے کہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں جو کہ صدیق اکبر کی ہے، تو دل خوش ہو جائے گا کہ جس نیت سے سوال کیا تھا وہ نیت پوری ہوئی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہے تو وہ عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سنا تو خوشی تو ہوئی، اس بات پہ بھی ہوئی کیونکہ مولا عمر کی جو محبت تھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی، مگر اس بات پہ بھی خوشی ہوئی کہ آسمان کے تارے تو کوئی گن نہیں سکتا، مگر آسمان کے تارے اور اس کی تعداد کتنی ہے یہ بھی آمنہ کے لال کو پتہ ہے۔ تو اس بات پہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ خوش ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر دل میں یہ بات تھی کہ کاش کہ میرے والد محترم صدیق اکبر کا نام آتا تو بڑی خوشی ہوتی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپ سکی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس سے پہلے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتی، آقا فرماتے عائشہ تم یہی سوچ رہی تھی نا کہ میں نام صدیق اکبر کا لوں گا؟ تو حضرت عائشہ نے گردن کو جھکا دی، کہا کہ ہاں حضور، مجھے لگا کہ آپ آسمان کے تاروں کی نیکیوں کے بارے میں صدیق اکبر میرے والد کی بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور آقا ارشاد فرماتے عائشہ عمر کی پوری نیکیاں، عمر کی پوری نیکیاں جو آسمان کے تاروں کے برابر ہے، ایک طرف عمر کی پوری نیکیاں اور دوسری طرف صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی، صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی۔ وہ ایک رات کی ایک نیکی کیا ہے؟ وہ کون سا سجدہ، وہ کون سی عبادت، وہ کون سی بندگی تھی جس بندگی نے حضرت عمر فاروق اعظم کے آسمان کی نیکیوں کے برابر وہ معاملہ فرمایا کہ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم کی پوری نیکیاں اور ادھر صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی، یعنی مولا عمر کی پوری نیکیاں ملا کے صدیق اکبر کی ایک رات کی ایک نیکی بنتی ہے۔ وہ ایک رات کی ایک نیکی کون سی؟ آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دیتے۔ ہجرت سے کچھ وقت قبل، بلکہ بہت عرصے قبل، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ صدیق ایک رات آئیں گی کہ مجھے اور تم کو
اللہ کے حکم کے مطابق مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنا پڑیں گی۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور وہ رات کب آئیں گی؟ تو آقا فرماتے صدیق آئیں گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں، جب حکم ہوگا ہمیں جانا ہوگا۔ جیسی یہ بات حضور نے کر دی صدیق اکبر نے سن لی، اور بہت وقت گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد وہ رات آئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے بستر رسول پہ مولا علی کو سلایا اور کہا کہ یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں لو اور سویرے اٹھ کے مکے والوں کو دینا اور پھر عافیت کے ساتھ مدینے آ جانا۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہوتا ہی امانت دار ہے۔ آج جو پیسہ لے کر کھانے کے معاملات شروع ہوئے، قرض لے کے دبانے کے معاملات شروع ہوئے، اور جو زمینیں ہڑپنے کے معاملات شروع ہوئے، اور جو کیس اور جو کورٹ اور کچہری کے چکر لوگ کاٹ رہے، یہ صرف دیانت داری نہ ہونے کی بنیاد پر، یا دلوں کی گندگی کی بنیاد کے اوپر، یا نیت صاف نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی مکے کے اندر اعلان نبوت نہیں کیا۔ اس کے پہلے حضور کو مکے والے کافر بھی صادق الوعد الامین کے نام سے جانتے تھے۔ حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، حضور کے پاس امانتیں موجود تھی۔ حضور نے ہجرت سے پہلے مولا علی سے کہا کہ یہ امانتیں دے رہا ہوں، سویرے جن کی امانتیں واپس لوٹانا اور عافیت کے ساتھ مدینے آنا۔ مولا علی کہتے ہیں میں موت کے تعلق سے بڑا فکر مند تھا، مگر جب میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی میرے بستر پہ سونا اور صبح اٹھنا، مولا علی کہتے ہیں زندگی میں اتنا سکون سے کبھی نہیں سویا جتنا اس رات سکون سے سویا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر رات میرا سونا اور تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں نیند کے اندر موت نہ آ جائے۔ میں اس رات میرے مصطفیٰ نے رات بھر سو کر صبح اٹھنے کی ضمانت خود عطا فرمائی تھی۔ آقا نے خود کہا تھا کہ اے علی رات میں سونا صبح اٹھنا، تو میں سمجھ گیا کہ رات میں سکون سے سوؤں گا بھی اور سویرے اٹھوں گا بھی اور مدینے پہنچوں گا بھی۔ اور حضور نکلے یار غار کی طرف۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری پہر کے قریب صدیق اکبر کے مکان کے پاس پہنچے۔ ایک بندہ جس کو ہم کوئی بات کہہ دے کہ یار کل میرے وہاں دعوت آ جانا، تو وہ تو سویرے بھی کہیں گا ہمیں کہ یار تو نے یاد نہیں دلایا۔ اب سویرے کہہ دے پھر بھی کہیں گا جانے سے پہلے مجھے یاد نہیں دلائی۔ یہ ہمارے ذہن ہے کہ ہمیں تو کل کی دعوت بھی یاد نہیں رہتی۔ ہم اجتماع کی دعوت دے دے، ذکر و دعا کی دعوت دے دے، لوگ کہتے کہ یار یاد نہیں رہا۔ وہ میسج دیکھا واٹس ایپ کے اوپر جب یاد آیا کہ آج سنیچر ہے، ذکر و دعا کی محفل ہے۔ لوگوں کے ذہن ایسے بن چکے دین کے تعلق سے۔ ابھی میں نے درس میں کہا نا کہ آخر زمانے کے اندر دین کا کام اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا مٹھی میں انگار لینا۔ تو آج تو معاملے ہو چکے، کسی دوست کو ہم دعوت دے تو کل کی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ یاد رکھیں گا۔ حضور کو بات بتائے ہوئے کئی وقت ہو چکا تھا۔ حضور صدیق اکبر کے مکان پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد صرف ایک مرتبہ دستک دے کر آواز دینے والے تھے کہ صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا اور کہا حضور کیا وہ رات آ گئی؟ سبحان اللہ۔ حضور کیا وہ رات آ گئی؟ میرے آقا کیا ہمیں چلنا ہے، ہجرت کرنا ہے؟ حضور نے جب صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا تو حضور کے آنکھ میں آنسو آ پڑے۔ آقا فرماتے صدیق بات تو بتانے بہت وقت ہو چکا تھا، پھر تجھے یہ بات یاد رہی کیسے کہ دستک دینے سے پہلے، آواز دینے سے پہلے تو نے آہٹ سن کے دروازہ کھول دیا؟ صدیق اکبر رو پڑے، کہا کہ حضور جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ صدیق ایک رات آئیں گی جس پہ جانا ہوگا، صدیق اس رات سے لے کے آج تک کبھی بھی رات میں سکون کی نیند نہیں سویا۔ مجھے جب نیند آتی تو میں بستر سے الگ ہوتا اور بستر کو ٹیک لگا کر نیند کی بھڑاس نکال لیتا۔ نیند ہٹی پھر میں دوڑتا دروازے کی طرف، دروازہ کھول کے دیکھتا کہ حضور تو نہیں آ گئے۔ پھر کبھی آہٹ ہوتی کسی پتوں کی تو میں پتوں کی آہٹ کے اوپر بھی دروازے پہ آتا اور سوچتا کہ حضور نہیں آ گئے، کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو حضور فرماتے تو نے آرام کرنا تھا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے حضور میں آرام کروں اور آپ مجھے اٹھانے کے لیے آئے اور مجھے آنے میں تاخیر ہو
اور یہ تاخیر صدیق گوارا نہیں کر سکتا. بس اسی لیے صدیق رات بھر جاگنا تو گوارا کر سکتا ہے، حضور کو انتظار کروانا یہ گوارا نہیں کر سکتا. سوچی حضور کے آنے جانے کا جسے اتنا خیال ہو، اس کی ذات کو صدیق اکبر کی ذات کہتے. جب حضور صدیق اکبر کو لے کے چلے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر. حضور اکثر کہا کرتے صدیق ایک طرف سے کیوں نہیں چلتے، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو حضور شوق نہیں ہے آگے پیچھے چلنے کا، حضور آپ کے پیچھے چلنے کا شوق ہے، مگر ڈرتا ہوں کہیں پیچھے سے میں چلوں اور آگے سے تیر کوئی آپ کے سینے پہ نہ مار دے. میں اگر ادھر سے چلتا ہوں تو خوف آتا ہے کہ ادھر سے نہ چلوں اور ادھر سے تیر آ جائے، پھر ادھر آتا ہوں کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی ادھر کبھی ادھر. میں سوچتا ہوں جب بھی تیر جہاں سے بھی آئے وہ حضور کے سینے کو لگنے سے پہلے صدیق کے سینے پہ لگ جائے اور صدیق اس کے وار کو برداشت کر لے اور حضور کے قدموں کے پر جان قربان کرے. پھر وہی قربانی دی وہ غار جس غار ثور کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ گئے. روایتوں میں آتا ہے صدیق اکبر نے پنجوں کے بل حضور کو اوپر چڑھایا. اور صدیق اکبر کوئی طاقتور شخص کا نام نہیں ہے، دبلے پتلے انسان اور پتلی سی ریشم والی داڑھی کا نام صدیق اکبر ہے. یہ حلیہ صدیق اکبر کا جو کہ مفسرین نے بتایا ہے، محدثین نے بتایا ہے، جو سیرت نگار ہے انہوں نے بتایا کہ یہ حلیہ صدیق اکبر کا تھا. بڑے ہی کمزور جسم کے تھے، کوئی کبھی ہیکل جسم نہیں تھا، بڑے دبلے پتلے تھے، مگر اس وقت بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اوپر بیٹھا کر، اور بیٹھانے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کے دونوں پیر، حضور کے دونوں قدم مبارک، سبحان اللہ، صدیق کے اس جانب ایک اور اس جانب ایک. صدیق کہتے جب میں تھک جاتا نا تو حضور کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیتا، اور جب حضور کے پیروں کی ٹھنڈک پڑتی تو صدیق کہتے کہ میرے پیروں میں جان آ جاتی اور میں حضور کو لے کے چلتا. جبکہ معاملہ یہ تھا کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ حضور کے قدم مبارک کو رکھا تھا نا اپنے کاندھے پہ، تو کہا تھا حضور میں برداشت نہیں کر سکتا، یوں لگ رہا تھا مجھ پہ پوری کائنات آ چکی ہے. وہ حیدر کرار جو نبوت کے جسم کو نہ اٹھا سکے، اور وہ صدیق اکبر کی ذات. اس سے پتہ چلا کہ حضور کے وصال کے بعد، نبوت کے بعد اگر خلافت کسی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور صدیق اکبر کی ذات وہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر دونوں پیروں کو چومتے ہوئے غار ثور پہنچے. غار کوئی ایئر کنڈیشن بنگلے کا نام نہیں ہے پیارے، وہ غار بچھوؤں سے بھری تھی، وہ غار کیڑوں سے بھری تھی. اور وہ غار کے اندر صدیق اکبر نے کہا حضور آپ نہ جائے، پہلے میں جاتا ہوں. پہلے گئے اور غار کو صاف کیا، پورے غار کو صاف کر دیا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو تن کا کپڑا تھا نا صدیق اکبر کے جسم پہ جو کپڑا تھا، صدیق نے اس کو بھی نکال دیا. ایک وقت تو وہ تھا کہ جنگ کے موقع پہ حضور نے اپنے کرتے کے بٹن تک نکال کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے تھے. کرتا باقی تھا نا، تب کرتا بھی حضور کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا. اور غار ثور میں کرتے کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد جتنے سوراخ تھے جہاں سے کیڑے مکوڑے نکلنے کی گنجائش تھی وہاں پر سوراخ بھر دیے، صاف کیے اور باہر آئے اور کہا حضور اندر تشریف لائے. غلام نے غار کو صاف کر دیا ہے. جب حضور نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھے، جسم دیکھے، تو جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا. صدیق اکبر کا جسم دیکھ کے حضور کی آنکھ میں آنسو ہے. کہا صدیق تیرے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ لباس کہاں پہ؟ صدیق کی آنکھ میں آنسو ہے. کہا کہ حضور صرف ایک کرتا بچا تھا آپ کی بارگاہ میں دینے کے لیے، وہ بھی دے دیا، اب کچھ نہیں ہے. کچھ ہوتا تو اور وہ بھی دے دیتا. حضور نے پھر فرمایا صدیق تو نے آج وہ کام کیا ہے جسے دیکھ کے آسمان کے فرشتے تجھ پہ رشک کر رہے ہیں. اور صدیق اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا کیا ہے. صدیق کہتے رضوان اکبر کیا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے رضوان اکبر بہت بڑی نعمت ہے. صدیق کہتے حضور بتائے نا رضوان اکبر کیا؟ آقا فرماتے جتنے جنتی جنت کے اندر جمع ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جنتیوں کو ایک ساتھ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گا. یہ جنتیوں کی شان ہوں گی کہ وہ اپنی ماتے کی آنکھوں سے جس کی عبادت کی وہ رب کا دیدار کریں گے، اور وہ دیدار کروائیں گا جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے ویسا دیدار کروائیں گا.
مگر صدیق تیری شان وہ ہے، تو نے سب کچھ دیا نا مصطفیٰ کے نام پر، تو نے تن کا لباس بھی دے دیا نا مصطفیٰ کے نام پر، تو نے گھر بار چھوڑا مصطفیٰ کے نام پر، اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا کیا۔ صدیق اکبر کہتے رضوان اکبر کیا؟ آقا فرماتے سب کو دیدار رب کرا دیں گا، مگر جب صدیق کی باری آئیں گی تو اللہ اکیلے میں بلائیں گا، اکیلے میں بلائیں گا اور اکیلے میں اپنا دیدار سے مشرف فرمائیں گا۔ صدیق اکبر کہتے حضور صاحب آپ کے صدقے، کیا ادا تھی اللہ والوں کی، حضور صاحب آپ کے صدقے، میری تو کوئی اوقات نہیں تھی۔ کبھی کبھی حضرت عمر صدیق اکبر سے ملتے اور کہتے صدیق میری پوری نیکیاں لے لے، اور وہ گار کے 3 دن جو تھے نا اس میں سے 1 دن کی نیکی مجھے دے دے۔ جب یہ بات سنتے نا حضرت صدیق اکبر تو روتے روتے کہتے عمر بڑے ہوشیار ہو، پوری زندگی کمائی مجھ سے مانگ رہے ہو، پوری زندگی میں جو کچھ کمایا وہ مجھ سے مانگ رہے ہو، وہ نہیں دے سکتا۔ میری پوری زندگی کی پوری عبادتیں، پوری نعمتیں، پوری رحمتیں ایک طرف، اور وہ گار کے 3 دن جو مصطفیٰ کے ساتھ رہا، مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ قریب ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سدرا سے جبریل بھی جھاگ جھاگ کر صدیق اکبر کی قسمت پہ رشک کر رہے ہوں گے کہ گار میں کوئی نہیں سوائے یار گار کے، اور کون؟ حضور کو ہمتیں دیتے، حضور کے پاس رہتے، یوں ہی نہیں بنتے، یوں ہی نہیں بنتے، ہاں یار گار یوں ہی نہیں بنتے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہو کے کبھی کبھی کہا کرتے تھے لوگوں صدیق نے جو خلافت کی وہ تو عمر نہیں کر سکتا، وہ عمر جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ پلٹے، جس کو دیکھ کے شرابی توبہ کرے تو اس کا شراب، اس کے بوتل کی شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے، جس کی دور خلافت کے اندر جہنم کے دروازے بند ہو جائے، اور جو خلافت کرے تو پھر روزانہ کئی مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہو جائے، جو عمر خلافت کرے تو رات کے اندر غریبوں کی خدمت کرے۔ وہ عمر کبھی کبھی روتے روتے کہتے تھے کہ لوگوں میں صدیق کی طرح خلافت نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر صدیق کا جو کام جو صدیق اکبر کرتے تھے میں نہیں کرتا، اگر وہ نہ ہوتے دیکھو تو مجھے کہہ دیا کرو۔ ابھی حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی، پیچھے سے شخص نکلا، کہا کہ حضرت آپ ایک کام نہیں کرتے جو حضرت صدیق کیا کرتے تھے۔ کہا کیا کام؟ دوپہر کے وقت میں وہ سونا ترک کرتے تھے اور پہاڑ کے اوپر کھانا لے کے کیا پتہ کس لیے جاتے تھے، واپس آتے ان کے ہاتھ میں کھانا نہیں ہوتا۔ تو مولا عمر کہتے ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ کون سے پہاڑ پہ جاتے تھے؟ کہا کہ یہ پہاڑ پہ۔ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد میں ڈھونڈا وہ کھانا کس کو دیتے تھے۔ صدیق کی ادا تو ادا ہی ہوں گی، پھر ہو سکتا ہے کسی کے لیے آتے ہوں گے۔ دیکھا تو ایک چھوٹے سے پتھر کے نیچے، گار نما پتھر کے پاس ایک بندہ پڑا ہوا تھا، جس کے آنکھیں بھی نہیں تھی، جس کے ہاتھ اور پیر معذور تھے، وہ عبادت کر رہا تھا اور روتے روتے کرا رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھ پہ رحم کر دو۔ سلام کیا، اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں نوالا بنایا صدیق اکبر کی طرح حضرت عمر فاروق اعظم نے، اور اس کے منہ میں جیسی ڈالا تو وہ نابینا انسان جس کو دکھتا نہیں تھا اس کے آنکھ میں آنسو آ پڑے۔ کہا کہ سچ بتا کھلانے والے، کیا میرے صدیق کا انتقال ہو گیا ہے؟ جیسی یہ بات کہی نا، حضرت عمر جو کب کا دبا ہوا درد جو ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، جو کسی دوست کی یاد میں جو نکل آتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ اپنوں کی یاد میں رو لیا کرتے، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ تو زخم ہرے کیوں کرتا ہے؟ جب تجھے کھانا ہی ہے تو پھر کھا لے اور کھا کے مسئلہ ختم کر دے، تو صدیق کا نام بار بار کیوں لیتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ تو نے مجھے جو لقمہ کھلایا نا، وہ لقمے کا معاملہ یہ ہے کہ تو نے سیدھا سیدھا کھلا دیا، اور جو مجھے کھلانے صدیق آتا تھا اس کی ادا یہ تھی کہ پہلے وہ لقمہ چباتا تھا، اور چبانے کے بعد جب اچھا چبا لے پھر مجھ سے کہتا تھا کہ میں کھلا سکتا ہوں، پھر میں اجازت دیتا کہ ہاں تو کھلا سکتا ہے، پھر وہ کھلاتے۔ تو حضرت عمر کہتے کہ وہ چبا کے کیوں کھلاتے تھے؟ کہا کہ یہی تو صدیق ہے۔ ہم تو سمجھتے کہ 5 وقت نماز پڑھ لینا یا رمضان کے روزے یا حج عمرہ کر لینا سب کچھ، اس کے اوپر بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں رکھی۔ سمجھو اسلام کو اتنا مشکل مت بناؤ، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے بخشش کے سامان رکھے۔ حضرت عمر کہتے وہ کھلاتے کیوں تھے ایسا؟ کہا کہ صدیق کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے،
اسی لیے صدیق پہلے چباتے اور پھر کھلاتے تھے، اور تو نے یوں ہی کھلا دیا۔ جب تیرے کھلانے کا انداز میں نے دیکھا، مجھے تو آنکھیں نہیں تھی، مگر میں دیکھا کہ آج محبت تبدیل ہوئی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آج کھلانے والا کوئی اور ہے۔ عمر کہتے ہیں ہاں کھلانے والا تو عمر ہے، مگر بجانے والا صدیق اب موجود نہیں ہے، تو کھا لے اور صدیق کے لیے دعا کر، دعا کر صدیق کے لیے، اور میرے لیے بھی دعا کر کے صدیق کی طرح کر سکوں کچھ کام۔ سوچے کیا کچھ نہیں کیا حضور کی بارگاہ میں، اور کیا کچھ نہیں دیا اسلام کے لیے۔ آج ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سمجھ لیا کہ ہم بڑے نیک ہو گئے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے نا تو پھر وہ نیکوں سے بھی سوال کرتا ہے۔ جناب ایوب جیسے نبی سے سوال ہوتا ہے کہ ایوب تو صبر کر رہا ہے، تو حضرت ایوب کہتے ہیں مولا دیکھنا میں نے کتنا صبر کیا۔ ایک مرتبہ اپنے صبر پہ ناز کر کے کہتے ہیں مولا دیکھ میں نے کتنا صبر کیا۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، رب نے کہا ایوب یہ تو بتا صبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا، تجھے صبر کی توفیق ملی کہاں سے تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، نگاہ نیچے کی، مولا صبر دینے والا بھی تو ہے، بیماری بھی تو نے دی، آزمائی بھی تو نے دی، صبر بھی دینے والا تو ہے۔ اگر تو صبر نہ دے تو پھر صبر کرے کون؟ کس کے پاس طاقت ہے صبر کرنے کی؟ کبھی کبھی میرے مرشد کہا کرتے تھے کہ بیٹے ماں جو دودھ پلا دیتی ہے نا بچے کو رونے پر، وہ بھی میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے تیری ماں کو یہ محبت دی کہ بچہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ اگر بے زبان بچے کے سامنے ماں کے دل میں محبت رب نہ ڈالتا تو کبھی ماں کا دودھ بھی نصیب نہ ہونے دیتا تجھے۔ سب رب کے فیصلے ہیں۔ تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم وصال کے موقع پہ آج کی محفل سجائی گئی۔ بات طویل ہو گئی، مگر چونکہ موضوع بھی ان کی یاد کا تھا، تو آج دعا کریں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت صدیق اکبر اور یوم وصال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ ہم سب کو صدیق اکبر جیسا عشق رسول نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ